وقبله ونفخه ونفسه وحمده بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وعدہ فرمایا۔ آپ لوگوں نے بہت کوشش کر کے جگہ کو تلاش بھی کیا ہوگا اور پہنچے بھی آپ۔ جلسہ چاہیں تو ہم، آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں کہ جبکہ پوری گورنمنٹ مجھے اجازت نہیں دیتی تھی تو میں سڑکیں بلاک کر دیا کرتی تھا، اور مجمع اکٹھا کرنے اب میرا مقصد نہیں ہوتا، اب میرا مقصد صرف حاضری دینا اور دوستوں کو ملنا ہوتا ہے۔ ورنہ صرف یہی نہیں ہے، امریکہ والوں کو بھی یہی پرابلم ہے، جو یہاں تھی وہی ان کو وہاں بھی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سازدانے سے اور اس درد سے اور ان بچوں سے بہت خصوصی لگاؤ ہے، اس لیے کہ یہ بیچارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے بہت کام کرتے ہیں یہ بچے۔ اس لیے میں نے یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے چلا گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ان کی کوشش کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اسی بہانے سے ہم سب لوگ پڑھ لیں گے، اور باقی یہ جو میرے بھائی آئے ہو تم دور دراز سے، خدا تعالیٰ تم پہ خصوصی رحمتوں کا نازل کرے۔ لیکن یہ نہیں کہ جگہ دور کی ہے تو گفتگو ہم جو ہے وہ بہت سمپل سی کر کے جائیں، گفتگو اسی لیول کی کریں، گفتگو کا لیول کم نہیں کرنا۔ اب کریں کیا کہ نور چاند صاحب اور ان سب بچوں صاحبزادوں نے مل کر لکھ دیا بھائی شہادت۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنے کے لیے ایک بہت سا ٹیمپو چاہیے، تو میں ابھی جب سے جمعہ پڑھا کے گیا ہوں تب سے ہی میں گرا دوں، اٹھتا تھا تو گر جاتا تھا، اتنی سخت بیمار ہو گیا، میں ابھی ٹھیک ہوں کل پرسوں، لیکن اب موضوع کو چھوڑوں گا بھی نہیں اور اس کو اتنا چھیڑوں گا بھی نہیں۔ اب گفتگو کی تمہید کچھ یوں باندھتا ہوں کہ مرکز ہدایت و گمراہی شروع سے چلتی آئی ہے، پر اگر تمہید بچ گئی نا تو گفتگو اٹھے گی انشاءاللہ۔ مرکز ہدایت شروع سے رہی اور مرکز گمراہی، یہ ہدایت و گمراہی، نجاست و طہارت، پاکیزگی و پلیتی شروع سے چلتی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، یہ بشر کی گفتگو ہے، نبوت کی نہیں ہے، نہ کسی اور مخلوق کی ہے، ایک زاویے سے گفتگو ہے۔ پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اور کیا کہا؟ پروردگار عالم نے ہم تو یہ بات پوچھائی کہ اذ قال ربو کا، یاد کیجئے کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ انی خالق، میں تخلیق کرنے والا ہوں، بشرن، ایک بشر، من تین سے، مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر۔ کب کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اذ، یعنی یاد کیجئے، اذ یاد کیجئے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو بشر کے لحاظ سے گفتگو ہوئی تو آدم علیہ السلام پہلے، لیکن آدم علیہ السلام پہ جب گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہادی یہ ہے، پہلا ہدایت دینے والا یہ ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب ہم فلسفہ میں گھومے تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت پاکیزگی کو بولتے ہیں، گمراہی پلیتی کو بولتے ہیں، تو پہلے کس کو ہونا چاہیے؟ پاکیزگی کو ہونا چاہیے یا پلیتی کو ہونا چاہیے؟ نجاست اگر پہلے ہوگی تو پاکیزگی پہلے نہیں تو نجاست کو دھوئیں گے کس سے؟
ابھی دیکھیے نجاست کو پاک کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. کچھ سورج سے پاک ہو جاتی ہے, سورج کی گرمی پڑی تو نجاست پاک ہو گئی. کچھ نجاست جو ہے وہ ہوا سے پاک ہو جاتی ہے, ہوا چلی نجاست جو ہے وہ پاک ہو گئی. لیکن زیادہ تر نجاست جو ہے وہ ہم پانی سے پاک کرتے ہیں. اب پلیتی جو ہے وہ خون ہے, خون اگر کپڑے پہ لگے تو خون نے کپڑے کو پلیت کر دیا, تو دھوئیں گے کس سے؟ پانی سے. تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے پہلے خون کو پیدا کیا یا پانی کو؟ تو جب ہم قرآن پڑھنے لگے تو کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, میں نے کل شیء جو ہے ہر چیز کو میں نے پانی سے پیدا کیا. میرا عرش اس وقت پانی پہ تھا, تو پہلے پانی کو پیدا کیا پھر خون کو پیدا کیا. تو فلسفہ یہ ہے کہ پہلے ہدایت آئے گی پھر گمراہی. لیکن جب انسان کا سلسلہ چلا تو شیطان کو پہلے پیدا کیا اور آدم کو بعد میں. یا اللہ اصول تو یہ ہے کہ پاکیزگی پہلے, نجاست بعد میں, پاکی پہلے, پلیتی بعد میں. لیکن تو نے شیطان کو پیدا کیا پہلے اور پاک کو بعد میں. جواب آیا یہی تو تیری کم علمی ہے, تو نے سمجھا کہ آدم پہلا نبی ہے, محمد اس سے بھی پہلے. شاید آدم پہلا ہے, کون تو نبی آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم خمیر میں تھے. میں نے ہدایت پہلے بنائی ہے, یہ گمراہی بعد میں آئی ہے. لیکن گفتگو ابھی آگے بڑھی نہیں ہے, لطف نہیں آیا, جبھی نہیں ابھی. کیا کہا؟ اذ قال, اے نبی یاد کر جب تیرے رب نے کہا. تو حضور آدم سے پہلے نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. خبر دینے والے کی خبر سچی تب ہوگی جب خبر دینے والا وہاں ہو. تم سارے لوگ بی بی سی کو کیوں سنتے ہو بھائی؟ ہمارا کیا اچھا لگتا ہے بی بی سی لگانا. میں چھوٹا سا تھا تو دادا بولتے تھے بی بی سی لگانا. اس وقت رات کو بی بی سی آتی تھی. یہ بی بی رات کے ٹائم صحیح سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے. اچھا میرے دادا بولے بی بی سی لگاؤ, گجرات والے بولے بی بی سی لگاؤ, لاہور والے بولے بی بی سی لگاؤ. یہ بی بی سی کیوں لگاتے ہو؟ بولے بی بی سی کا نمائندہ وہی ہوتا ہے جہاں واقعہ ہوتا ہے. بھائی بی بی سی سنتے ہو نا, تو اس کو پی ٹی وی کو سن لو. یہ پی ٹی وی والا 4 لاکھ کو 40 لاکھ بولتا ہے, 4 لاکھ کو 40 لاکھ بولتا ہے. اور تجھے لاہور کے آگے کے 40 لاکھ یاد آئے, ملتان کے تجھے لاکھوں نظر نہیں آئے. گفتگو میں لوگ پہنچ گئے, میں کہاں جانا چاہتا ہوں. تجھے لاہور کے 40 یاد آ گئے اور تجھے مدینہ الاولیاء کے یاد نہیں آئے کہ جہاں طیارے بھر کر آئے تھے. گفتگو آگے چلے گی. تو بی بی سی کو کیوں سنا؟ بی بی سی کا نمائندہ, بی بی سی کے نمائندے کی طرح گفتگو سن لو. بی بی سی کا نمائندہ ایک مرتبہ خبر دے رہا تھا, تو آپ حیران ہو جاؤ گے. گیدڑ, بھیڑیا بچے کے پاؤں کو نوچ رہا تھا اور بی بی سی کا نمائندہ کیمرہ لے کر مووی بنا رہا تھا. کیوں؟ وہ لائیو دینا چاہتا ہے اور اوریجنل آپ کو خبر دینا چاہتا ہے. اس نے اپنا ایک مقام بنایا بی بی سی نے. آپ ہر لوگ بی بی سی کو سنتے ہیں, کیوں کہ بی بی سی کا نمائندہ وہاں ہوتا ہے. چلیے امریکہ لیے کرتا ہوں, میں موسٹلی 11-13 سنتا ہوں, ABC 13 اور 11. یہ میرے پاس میرے کمرے میں اتنے ہی آتے ہیں, سادہ چینل زیادہ نہیں آتے. ABC 13 سنا, کیوں سنا؟ ہر ایک نے وہی سنا, سب وہی سنتے ہیں. امریکہ میں خبریں سننا ضروری ہے. بچے اسکول میں جاتے ہیں تو CNN سننا ضروری ہے. اچھا یہ خبریں کیوں سن رہے ہو؟ اب جس وقت کترینا آیا اس وقت آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کا نمائندہ این طوفان کے اندر کھڑا تھا اور یوں اس نے مائک ہاتھ میں پکڑا ہے. مائک اس کا کبھی ادھر چلا جاتا ہے, کبھی ادھر ٹوپی اڑ کے چلی جاتی ہے. وہ خبریں تمہیں وہاں سے دے رہا ہے, اس لیے ہر آدمی ABC 13 کو سن رہا ہے. کیوں
ABC 13 کا نمائندہ اس جگہ کھڑا ہے جس جگہ پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو پتا چلا کہ پاکستان، ہندوستان، ایران، انگلستان سب نے یہ طے کر دیا خبر اسی کی سچی جو واقعے میں موجود ہو۔ تو میرے نبی نے کہا کہ آدم کو یوں بنایا، آدم کو یوں فرشتوں نے سجدہ کیا، تو خبر تبھی سچی ہوگی جب سے وہاں موجود ہوگا۔ اس سمجھ میں آیا؟ اے نبی یاد کر، تو نبی کو نبی تبھی کہتے ہیں وہ علم رکھتا ہے۔ پاکستان والوں، کیا تمہارے ہاں نبی اسے کہتے ہیں جو بے علم ہوتا ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں جو علم رکھتا ہے۔ کہا اس کان ربو کا جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں بشر بنانے لگا۔ چلیے پہلے بارے میں چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کر جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لو، خلیفہ بننا تھا زمین میں تو جنت کے لیے تو بنایا ہی نہیں تھا۔ جب جنت کے لیے بنایا نہیں تھا تو پھر جنت میں رکھنے کا سوال کاہے کا، اور گندم کے دانے کو کھانے کا سوال کاہے کا؟ آدم علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں تھا۔ اب میرا جملہ بڑے دھیان سے سننا، یہ تو آدم علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے، اگر وہ دانا نہ کھاتے ہم دنیا میں کیسے آتے؟ اگر ہم دنیا میں نہ آتے تو محمد کو کیسے پاتے؟ اب اگلا جملہ میرا نہیں، محی الدین ابن عربی کا ہے۔ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں او آدم پہ اعتراض کرنے والوں کہ آدم نے دانا کیوں کھایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں ہوتا تو دانا نہیں درخت کھا جاتا۔ اس لیے کہ کھایا تو حضور نے اللہ جملہ۔ داتا صاحب لاہور کے نہیں ہیں، داتا صاحب لاہور کے نہیں ہیں، کہاں کے؟ افغانستان کے۔ بھائی توجہ ہے، داتا صاحب لاہور کے نہیں ہیں۔ داتا صاحب لاہور میں آئے، تب بھی لاہور تھا، لاہور میں آئے تو داتا صاحب نے توجہ ہے، یہ بڑے ہمارے لیے کرتے کیا ہے؟ داتا صاحب نے ہمارے لیے اپنا وطن چھوڑا، تو داتا نے ہمارے لیے اپنا وطن چھوڑا، ہمارے باپ آدم نے ہمارے لیے جنت چھوڑی۔ تو ہمارے باپ نے جنت چھوڑی، جنت سے تشریف لائے۔ چلیے جملہ ملاحظہ کر لیجیے، حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بنایا، اپنی روح ان کے اندر پھونکا، روح پھونکی تو فرشتے کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کے ڈائلاگ سننا، میرے لیے فرشتے باعث عزت ہیں، لیکن میں ذرا گفتگو نبی کے مقام کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ یا اللہ اس کو مت بنانا، پہلا پارا پڑھا نا آپ نے، یا اللہ اس کو مت بنانا۔ تو کیوں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اس کو مت بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خون بہائے گا۔ بھائی یہ جملہ ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پارے میں فرشتوں کا جملہ مجھے یاد ہے، یہ جملہ میں بھی نہیں بھولا اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی نہیں بھولے تھے، تبھی تو فرشتوں کو پکڑ لیا تھا، جب جاؤ تو انہیں غلطی کی، فرشتے پھنس گئے، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے آگے فرشتے پھنسے، لیکن جملہ پھنسے جائیں گے۔ کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے بولا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آگے سے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سنیے، قالوا اتجعل، انہوں نے کہا فرشتوں نے، کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، میں یفسد جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء جو خون بہائے گا۔ پتہ چلا کہ فرشتوں کو خون بہانا اچھا نہیں لگتا، فرشتوں کو خون بہانا اچھا نہیں لگتا۔ لڑکوں کے سامنے گفتگو کرنا بہت ایزی ہے، میں سمجھتا تھا کہ شاید امریکہ جانے کے بعد گفتگو مشکل نہ ہو جائے، اور ایزی ہو گئی ہے۔ اچھا کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اس کو مت بنا، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ میرا جملہ سمجھ گیا ہو؟ میں ذرا ایک جملہ عرض کر جاؤں ایک تاکہ گفتگو آسان ہو جائے۔ بدر میں میرے نبی کے ساتھ فرشتے 5000 لڑ رہے تھے مل کے، سبحان اللہ۔ اب میرا جملہ سن لیجیے، بس بات ذہن میں آ گئی؟ اب سنیے، فرشتوں نے کیا کہا کہ اس کو مت بنانا، یہ زمین میں خون بہائے گا۔ پتا چلا کہ فرشتوں کو خون بہانا اچھا نہیں لگتا، تو آدم کی جب باری آئی تو کہا
خون بہانا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب بدر کا مقام آیا تو ادھر صحابی اشارہ کرتا تھا، فرشتہ گردن اڑا کے رکھ دیا۔ بھائی پوچھتا ہوں فرشتوں کیا ہوا تمہیں؟ تم تو کہتے تھے کہ خون بہائے گا، آج بدر میں گردنیں کیوں اڑا رہے ہو؟ صحابی بولتے ہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ادھر اشارہ کرتے تھے ادھر گردن اڑ جاتی تھی۔ میں نے کہا یہ آج وہی ہے، آج وہی ہے جو ابا سے بولے تھے کہ مت بنانا، اس کی نسل میں لوگ خون بہائیں گے۔ لیکن سنیے جملہ میرا، فرشتوں کے پاس تبلیغ تھی۔ اب میرا جملہ بڑے دھیان سے نوجوانوں کے لیے جن کے سر پہ پگڑی ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور بچے خوبصورت کیا کہنے فرشتے لگتے ہیں۔ سنیے جملہ، اور جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس رکوع، سجدے، قیام، پاکیزگی، خشوع و خضوع، معصومیت، ساری چیزیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نہ اس وقت ان کے پاس نمازیں، ابھی تو پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو 33 ایئرز اولڈ، 33 سال کے جوان تھے۔ آپ کا رنگ نہ وائٹ تھا نہ کالا تھا، آپ کا بیلی بٹن بھی نہیں تھا۔ لوگ امریکہ میں کسی نے سوال کیا کہ آدم ہے بیلی بٹن؟ نہیں، بیلی بٹن نہیں ہے، یعنی جس کو ناک بولتے ہو، بیلی بٹن ہوتی ہے جب تم پیدا ہوئے، تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو بیلی بٹن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو بیلی بٹن نہیں۔ کتنے ہائٹ ان کی کتنی تھی؟ ابھی امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے، اور بولے کہ جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے اتنی ہی ہائٹ تھی، اتنی ہی ہائٹ تھی۔ یہ ایک یہودی کی ریسرچ ہے۔ اچھا، اتنی ہی ہائٹ تھی، اور وہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا۔ خیر مجھے سائنس میں نہیں جانا، گفتگو ابھی ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کو 33 سال کا جوان بنایا۔ آپ کا قد آپ جانتے ہو 60 ہاتھ۔ آپ یہ جانتے ہو کہ رنگ ان کا نہ زیادہ سفید نہ زیادہ کالا، ان کا رنگ گندم کو آدم رنگ ہی نام بتاتا ہے کہ رنگ کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، ابھی انہوں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، قیام نہیں کیا، یہ ساری چیزیں عبادت کے لحاظ سے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب میری گفتگو لڑکوں بہت دھیان سے سننا۔ آدم کے پاس چیزوں کے نام، فرشتوں کے پاس تبلیغ، نماز، قیام، ساری چیزیں، معصومیت۔ تو خدا نے کہا آؤ اس کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آ کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس نمازیں نہیں ہیں، ابھی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، ابھی وہ زمین پہ آئیں گے تو حج کرنے جائیں گے، ابھی زمین پہ آئیں گے تو تبلیغ کریں گے، زمین پہ آئیں گے تو باپ بن ساری چیزیں ہوں گی نا ابھی آ کے۔ یہ ہے عالم، خدا تعالیٰ نے نہیں سکھایا، یہ سب ہے فرشتے۔ معصومیت علم نہیں، معصومیت ان کے پاس، دعوے داری ان کے پاس، تبلیغ ان کے پاس، نماز ان کے پاس۔ تو رب نے کہا کہ آؤ جھک جاؤ، تو پتہ یہ چلا، تو پتہ یہ چلا فضیلت علم سے ملتی ہے، چلوں سے نہیں۔ فضیلت عبادت سے نہیں، چلوں سے نہیں، علم سے ملتی ہے۔ اور علم وہ جو خدا دے، علم وہ جو خدا دے۔ چلیے خدا نے جو علم دیا تو کہا فرشتوں اگر تم کہتے ہو کہ تم اس سے افضل ہو تو آؤ پھر اس کی خبر دو، انبئونی باسماء ہؤلاء، آؤ آ کے خبر دو۔ اگر خبر دیتے ہو تو پھر آدم تم سے کم در، تم اس سے افضل۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام شامل ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کا نالج آدم علیہ السلام سے زیادہ ہوتا تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ میرے پاس علم زیادہ ہے، میں تجھے چیزوں کے نام بتاتا ہوں، لیکن جبرائیل چپ۔ اب جملہ عرض کر جاؤں، جو جبرائیل آدم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکا وہ محمد کا استاد کیسے ہے؟ یہ جملے دماغ میں رکھو، ایمان کو محفوظ کریں گے۔ لوگ آج کل ایمان کو لوٹتے جا رہے ہیں، لیکن ایک اور ہے شیطان، ابلیس۔ ابلیس نے آگے بڑھ کے کہا لا علم لنا، یہ سب کا جملہ ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس نالج نہیں ہے۔ تو جب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اور عزازیل یعنی ابلیس کے پاس محمد سے بڑھ کر علم ہے، میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان دونوں کے پاس علم تھا تو یہ آدم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ کرتے، کیونکہ ان کے پاس علم کی پہلی ڈگری ہے، اس کو کہتے ہیں علم الاسماء، یہ علم کی پہلی ڈگری ہے۔
یہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے یہ ڈگری لیتا ہے. آپ کا بچہ پیدا ہوا 1 سال کا ہوا 2 سال کا ہوا 2 سال کے بعد وہ بولتا ہے ابا امی, اس کو علم الاسماء کہتے ہیں. تو جو ہمارے بابا آدم کو ڈگری دی تھی اس میں سے تھوڑی سی ڈگری ہمارے بچے وہی لیتے ہیں سب سے پہلے. اس کو کہتے ہیں علم الاسماء کی ڈگری. یہ پہلی ڈگری ہے. ہر بچہ پوچھتا ہے مام یہ کیا ہے, واٹ از دس, موم یہ کیا ہے, امی یہ کی ہے, وہ ایسا سوال کرتا ہے نا. تو یہ علم الاسماء کی ڈگری ہر بچہ لیتا ہے. بچے کی فطرت میں ہے, انسان کی فطرت میں ہے. تو بابا آدم کے پاس علم الاسماء کی ڈگری تھی, تو علم الاسماء کی ڈگری پہلی ڈگری ہے. تو جب شیطان پہلی ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکا تو قرآن تو علم کی آخری ڈگری ہے. تو یہ ہے کہ جب شیطان علم کی پہلی ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکا تو پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس علم کی آخری ڈگری ہے اس کا مقابلہ وہ کس طرح کر سکے گا؟ نہیں کر. لیکن شیطان بڑا ہوگی. اس کو کیا کروں, میں نے اس کو بڑا ڈھونڈا, ملتا سعودی عرب میں ہے. میں اس کو بڑا ڈھونڈتا ہوں. کبھی پاکستان میں ملے مجھ سے واقفیت ہے, سرمد صاحب سے بول کے بھائی ڈی آئی جی سے بات کروائیں, شیطان کو مروانا ہے. لیکن نہیں, یہاں ہے نہیں ہے. جب بھی ملتا وہی ملتا ہے. صاحب شیطان بہت پرانے. صاحب سے میں بولا شیطان کتنا پرانا ہوگا؟ بولے ہمارے ابا سے پہلے کا. میں نے کہا چلو ابا سے پوچھ لیں. بھائی شیطان کب کا؟ بولے میرے ابا سے بھی پہلے کا. گفتگو بہت لمبی چلی, بات پہنچی, کہنے لگے یہ تو نبیوں سے بھی پہلے کا, اتنا پرانا. میں نے کہا شاید کوئی 1000 سال ہو. بولا نہیں, یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. میں نے کہا اچھا ہاں ابراہیم کے دور میں تھا. بولے ذرا توجہ سے اسی انداز سے میری گفتگو سن لیجیے اور ایمان تازہ ہوگا. میں نے کہا اب کا؟ بولے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا. میں نے کہا تب کہا تھا؟ بولے سعودی عرب میں. یار یہ بڑی پرابلم ہے. جب ملا سعودی, بھائی مینا سعودی عرب میں ہے نا, تو میں کیا بولوں اب اس کو؟ اب اس کو مینا کو پاکستان کو بولنے سے رہا بھائی. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو ملا تو سعودی عرب میں, اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا تو سعودی عرب میں. بھائی کیا کریں, جب ہم گئے تو پتا چلا بنا ہے, آگے شیطان کھڑا ہے سعودی عرب میں. اگر یہ خیر اگر نہیں ملتا تو مدینے میں نہیں ملتا. وہاں تو گھستا ہی نہیں ہے, گھستا ہی نہیں ہے. اور بڑی بات ہے یہ تنہا شیطان کی پرابلم نہیں ہے. دجال دنیا میں ہر جگہ جائے گا, مدینے نہیں جائے گا. تو اب اگر کوئی نہ جائے تو جب ابا ہے تو بیٹے تو ہوں گے نا بھائی. ارے پرابلم کا ہے کہ انہیں یہ جملہ سمجھ رہے. میں پوچھا شیطان کب کا؟ بولے ابراہیم کے دور میں بھی تھا. میں نے کہا اچھا پرانا یار بڑا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا تو 3930 سال ہوں گے. کہلے مختار سے پہلے کا ہے. میں نے کہا کب؟ کہتے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی تھا. بڑے دھیان سے جملہ سنیے گا. نوح کی کشتی میں بھی ابلیس, نوح کی کشتی میں ابلیس. پتا چلا یہ اس کو بھی پتا ہے بچوں گا تو نیکوں کے صدقے. اسی لیے جب بھی باقی بیمار ہوگا طبیعت لے گا. اس کو پتا ہے جو مرضی کر لو آخر میں صدقہ علی مسجد کے ہی صدقے سے ملے گا, علی محمد کی دعاؤں سے ملے گا. اللہ کی قسم میں نے خود باقی درباروں پہ دیکھے. میرا جملہ نہیں ہے, یہ کاندلوی کا جملہ ہے. کاندلوی کا جملہ ہے اور جملہ سن لیجیے. کہنے لگا مرنے سے پہلے ہر وہابی کو بریلوی بننا پڑتا ہے. میں نے کہا کاندلوی ابھی تو نے جملہ بولا ہے, سارے یہی بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے سے پہلے سرکار کی تزئین کے بنا دروازہ کھلتا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے بندے. سن تو صحیح ابھی. تو میں نے کہا شیطان کب کا؟ بولے بہت پرانا. نوح علیہ السلام کی کشتی میں گھس گیا. کشتی میں گھسے سے معلوم تھا کہ بچوں گا تو نبی کے صدقے بچوں گا. توجہ رہے گا. میں نے کہا کہ چلو نوح علیہ السلام تک. میں نے بولا اس سے بھی پائے گا. شیش علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. اچھا اس سے بھی پہلے کا. آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. جو جی ابلیس آدم علیہ السلام سے پہلے کا. میں نے کہا بابا جی اب مر گیا ہوگا. میں نے کہا بابا جی جو آدم علیہ السلام کے دور کا ہے اب مر گیا ہوگا. بولے زندہ ہے. میں نے کہا شاید بابا جی عمر زیادہ ہو گئی, جواب صحیح نہیں دے پا رہے. میں مولوی صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مولانا شیطان کے بارے میں آپ کی بڑی نالج ہے,
کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا علم جس سے خبیر سے ثابت ہے. اگر نماز میں اس کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. شیطان سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں, بتائیے کہ زندہ ہے کہ مر گیا؟ مولوی صاحب نے لمبا سا ہاتھ پھیرا داڑھی پہ, سر کو تھوڑا سا پیچھے کیا, بولے قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان زندہ ہے. میں نے کہا آیت پڑھ دیجیے. لو آیت پڑھنے لگے, انہوں نے آیت پڑھ ڈالی اور قرآن سے ثابت کیا کہ شیطان زندہ. میں نے کہا حضور شیطان زندہ؟ بولے ہاں زندہ. میں نے کہا شیطان زندہ؟ بولے ہاں زندہ. میں نے کہا شیطان زندہ؟ بولے ہاں زندہ. میں نے کہا شیطان مرکز ہدایت ہے یا گمراہی؟ بولے مرکز گمراہی. تو میں نے کہا انصاف کا مولوی, جب مرکز گمراہی زندہ ہے تو مرکز ہدایت کیوں نہیں؟ شیطان ابھی تک زندہ ہے اور وہ مرکز گمراہی ہے, تو کیا مرکز گمراہی تو زندہ ہو اور مرکز ہدایت مر جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت کو بھی زندہ رکھا. لیکن نوجوانوں ایک بات عرض کرو, تم لوگ زندگی کو سمجھتے تھے. زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب بولے مختار, زندگی روح جو ہے نا یہ زندگی پیدا کرتی ہے. میں نے کہا کیا زندگی کی سبب ہے. بڑے کے لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, ایم اے کیے ہوئے ہیں, چہروں سے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے ایم اے کیے تو آپ لوگوں نے عام ہی کر دیا ہوگا. روح خالق نہیں ہے, سبب ہے. روح زندگی کی خالق سبب ہے. میں آسان کرتا ہوں. یہ تو امریکہ کے بھی لوگ مان گئے ہیں بھائی, یہ مولوی تقریر کرتا ہے دماغ میں گھس جاتے ہیں. قرآن ہاتھ میں بیٹھا واقعی بھی وہاں بھی واقعی تانگ ہے مجھ سے. کہتے ہیں کہ 17 سال میں کسی مولوی نے اتنا تانگ نہیں کیا جتنا اتنے ہمارے ناکوں میں دم کر کے رکھا. خدا تعالیٰ نے تھوڑی سی انگلش بھی جاتے ہی نہیں. اصل میں وہاں مولوی چل نہیں سکتا. میں ادھر رو کے رکھ سے رس کیا. میں نے کہا مالک میں ایسے I can speak English, especially American accents. جو گاڈ نے کرم کیا خدا نے, اس سے وہ انگلش بھی ادا. اب یہ ہے کہ میں میرا روزانہ لیکچر انگلش اردو دونوں زبان میں ہوتا ہے. خاصا احمد مل رہی پروگرام ان کو اب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا. یہ واقعی اتنے عجیب آدمی, آپ لوگ سمجھے یہ دیندار ہے, خدا قسم دیندار نہیں. ان لوگوں نے ہر دفعہ عیدیں دو کروائی امریکہ میں, اور اب کی بار یہ حال ہوا کہ باقیوں کی مسجدوں میں 2 عیدیں میں نے دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو. ایسا 3 سال میں شور بیدار ہوا کہ عربیوں نے ہفتے کے دن کی, یعنی سعودی عرب میں عید ہے, سارے پاکستانیوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, اتوار کو کریں گے. باقی کی مسجد میں 2 دن. اب بولو, پہلے کہتے تھے مختار 2 کراتا, اب تو تم 2 کر رہے ہو. تو بڑے چپ, سب چپ. پچھلی دفعہ میں نے ریڈیو میں خوب توا لگایا, ریڈیو نام لے لے کے بولے نا, تو لگے رہو. خدا تعالیٰ کرم کرے گا. پھر چاند نکل آیا. یہ کہ ایک بندے نے آ کے قسم اٹھا دی ریڈیو پہ, وہ جی میں بہت متقی پرہیزگار آدمی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج چاند کی پہلی تو چاند اس دن پورے بہتا نہیں تھا. اور جس دن چاند کی اس بندے کے حساب سے 30 ہوگی, میں ریڈیو کھول گیا. وہ اللہ کا فضل کافی کرم رب کا, میری تقریر شام کو تھی. میں نے کہا آج میں آسمان پہ گیا 30 تاریخ کو, تو اوپر تو چاند تھا نہیں. وہ متقی بندہ نکل گیا بھائی. ابھی چپ کر کے ختم. دوسرے دن 31 ہوگی چاند کی, اس کے حساب سے تو 31 ہوگی. میں نے پھر ریڈیو بنایا, آج چاند کی 31 تاریخ ہے. ایسا کر کے چپ ہو گیا. میں نے کہا میں نے آج چاند کی 31 تاریخ ہے, دیکھیے یہ 32-33 تک کب چلتا ہے چاند. تو یہ اس قسم کے یہ لوگ ہیں, یہ دین کو خراب ان لوگوں نے کر دیا. اور پھر بڑی عید آئی. بڑی عید بھی یہ چاند کے حساب سے نہیں کرتے. یہ سارے واقعی چاند کے حساب سے نہیں کر رہے, تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ 20 سال سے ان کا میرے ساتھ ہلٹن ہوٹل کے اندر میرے ساتھ ان کا بات چیت ہوئی. میں نے کہا تم نے عرفات کے دوسرے دن عید کیوں کی؟ وہ شیخ زبیر, شیخ مصطفیٰ, شیخ ولید. میں نے کہا یہ دوسرے دن کیسے عید ہوتی ہے؟ یہ بولے یہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے. میں نے کہا اکٹھا کرنا ہے, تم تو قرآن و حدیث کا نام لیتے ہو. یہ بتلاؤ کہ عرفات کے دوسرے دن عید کس طرح ہوئی؟ میرا نبی 10 سال مدینہ شریف میں ظاہری طور پہ تشریف فرما, 8-9 کو جا کے حج فرض ہوا, 8
سال تک حضور پاک وہاں عید کی نماز پڑھتے رہے، حج تو 9 کو فرض ہوا، تو کون سی الفاظ کے دوسرے دن عید کرتے رہے؟ مولویوں کو اتنا نہیں پتا کہ حضور 8 سال عید پڑھاتے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے آپ اسی طرح یہ ہر چیز میں فراڈ لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا نہیں چلتا. ان کو اب تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے باتیں نکال دی ہیں. میری ایک سیدھی شبیہ ڈفرنس، انہوں نے جلوس نکالا امریکہ میں میرے خلاف، میرے ریڈیو پہ گئے اس کو بند کرانے کے لیے، پھر انہوں نے کہا تیرے خلاف سو کریں گے، پھر انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے 4 ملکی بیٹھ کر ہم جواب دیں گے، 1 مہینے میں مہینہ گزر گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آدھا صاحب جواب نہیں آیا، بولا سی ڈی پاکستان گئی ہے. میں کہا ان نہیں ہوگی، پھر کیا لگے سی ڈی پاکستان گئی ہے. میں کہا 150 مولویوں کو اتنا نہیں پتا کہ حضور 8 سال عید پڑھاتے رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسی طرح یہ ہر چیز میں فراڈ لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. ان کو اب تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے عبارتیں نکال دی ہیں. میری ایک سیدھی شبیہ ڈفرنس، انہوں نے جلوس نکالا امریکہ میں میرے خلاف، میرے ریڈیو پہ گئے اس کو